وہ لوگ جو رسول اللہ پر ایمان لائے. ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں, ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن ہیں, لیکن صحابہ کرام کا ایمان اور ہماری ایمان میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کی رسول پر ایمان لاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ فرمایا کہ ایمان والو, پھر دوبارہ کیوں حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ؟ سمجھانا مقصود ہے کہ ایمان والو تمہارے پاس ایمان کی ظاہری صورت موجود ہے, لیکن یہ صورت کافی نہیں ہے, ایمان کی حقیقت چاہیے. اور حضرات صحابہ کرام ایسا ایمان لا چکے تھے. ان کا ایمان کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے بطور معیار کے پیش فرمایا تھا, آمنو کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے. جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں ایسا ایمان لاؤ گی تو معتبر ہے. غیر متزلزل ایمان. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عمار اور یاسر کے حالات کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کا ایمان کیسے تھا اور کیسے معیاری ایمان ہم سے مطلوب ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسے تھا؟ بلا تردد ایمان. ایمان کے حوالے سے اپنی عقل کو کبھی بھی درمیان میں نہیں لاتے تھے. حضور نے فرمایا, جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا, وہ گائے پر سوار تھا. اب گائے کو تیز چلانے کے لیے جو اس نے کوڑا مارا, گائے نے کہا انا لم نخلق لہذا, میں تو سواری کے لیے پیدا ہی نہیں ہو چکی, انما خلقت للحراسہ, مجھے تو صرف کھیت میں ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب ایک طرف آپ مجھ پہ سواری کر رہے ہیں, دوسری طرف مجھے مار بھی رہے ہیں. اب جب حضور نے فرمایا کہ گائے نے مالک کو یہ بات کر لی تو مجلس میں کچھ منافقین موجود تھے. منافقین نے کہا سبحان اللہ, بقرۃ تتکلم, گائے بھی بات کرتی ہے, گائے بھی بات کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی أؤمن بهذا وأبو بکر وعمر, میرا بھی اس بات پر ایمان ہے, ابو بکر کا بھی اس بات پر ایمان ہے, اور عمر کا بھی اس بات پر ایمان ہے. راوی کہتے ہیں کہ وما ہما ثم, اور یہ دونوں حضرات وہاں موجود نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنا اعتماد تھا, اگرچہ موجود نہیں تھے, پہلے سے فرمایا کہ ان حضرات کا اس بات پر ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار میں ایک دیہاتی آدمی سے گھوڑا خریدا. دیہاتی آدمی کو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں, میں آپ کو وہاں پیسے دے دیتا ہوں. دیہاتی آدمی ساتھ روانہ ہو گیا. پتہ نہیں راستے میں اس دیہاتی آدمی کی نیت خراب ہو گئی کہ شاید میں نے گھوڑا سستا دے دیا. جب تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دینے چاہے, وہ دیہاتی آدمی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا بھی نہیں, آپ تو خامخواہ میں دعویٰ کر رہے ہیں, میں نے تو بیچا بھی نہیں. اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو کوئی آپ کا گواہ ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گواہ تو پہلے سے قائم ہی نہیں کیا تھا. صحابہ کرام میں سے کوئی بندہ بھی گواہی دینے والا نہیں تھا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, عرض کیا کہ اللہ کے نبی, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے. حضور نے فرمایا کہ خزیمہ آپ تو اس وقت تھے بھی نہیں, تو آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی, آپ ہمارے پاس آسمان کی خبریں لے کے آتے ہیں, ہم بند آنکھوں کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں, تو آپ کی زمین کی باتیں ہم تسلیم کیوں نہ کریں؟ لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے. پھر اس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ اکیلے ہوتے تھے, لیکن ایک بندے کی گواہی دو بندوں کے برابر سمجھی جاتی تھی. حضرت خزیمہ ذو الشہادتین کہلائے جاتے ہیں کہ وہ دو گواہیوں والے تھے, یعنی آسمان کی خبریں ماننے والے, زمین کی خبریں ماننے والے. ایسا ایمان صحابہ کرام کا تھا, ایسا ایمان مطلوب ہے. آمنوا بہ.